آج اس نور پور شرما جس میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس میں شرم نام کی کوئی چیز ہوتی تو وہ اس طرح کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق نہ بتاتی۔ آج ساری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں، لیکن ایک طبقہ کہاں ہے؟ وہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ وہ کون سے غار میں؟ ویسے ہی غار والے ہو، وہ کون سے غار میں؟ کیوں نہیں باہر آتے؟ انہیں پتہ ہے نبی کی بات کریں گے تو عائشہ کی بھی بات کرنی پڑے گی، اور اگر نبی کی بات کی اور عائشہ کی بات نہیں کی تو یہ تو خیانت ہے کہ توہین دونوں کی ہوئی ہے۔ اور میں پھر کہتا ہوں، عرب دنیا نے جس طریقے سے ایک کردار ادا کیا، مسلمان اپنے اندر اسی طرح کا شعور پیدا کریں۔ ہمارے حکمرانوں میں اگر غیرت ہوتی وہ اسی دن اعلان کرتے ہندوستان کے بارڈر سے کوئی چیز یہاں نہیں آئے گی، نہ پاکستان کے بارڈر سے وہاں کچھ جائے گی۔ ہمارا ہر طرح کا سوشل بائیکاٹ ہے، ہر طرح کا بائیکاٹ ہے، لیکن اتنی توہین کے باوجود ابھی تک تمہارا یہ اعلان نہ کرنا یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا تمہارے دلوں میں نبی کی محبت نہیں؟ محبت تمہارے دلوں میں ابھی تک ڈالروں کی ہی ہے، ابھی تک بینک کی ہے، بینک بیلنس کی ہے، ابھی تک پیسوں کی ہے۔ یہ ساری دنیا اگر رسول اللہ پر قربان ہوتی ہے، خدا کی قسم اگر جھولی میں کچھ نہیں بچتا، یہ شخص دنیا کا امیر ترین انسان ہے جو محمد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر گیا۔ کیا تم نے نبی پر سب کچھ قربان کرنے والے کو نہیں دیکھا جو گھر کی سوئی بھی لا کے رکھتا ہے اور دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر بن جاتا ہے؟ وہاں لٹانے میں امیری ہے، وہاں سب کچھ دینے میں باقی رہنا ہے، وہاں سب کچھ ان کی محبت میں ختم کر دینا، اپنے مال کو بقا دینا، اپنی زندگی کو بقا دینا۔ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خدا کی قسم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، جبھی تو اللہ نے دنیا میں ان کو رضی اللہ کا ٹکٹ دیا۔ اور نبی کی محبت میں مسلمان کسی معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نبی کی گستاخ کی صرف ایک ہی سزا